نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مولائے تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کروڑہ کروڑ احسان ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی و رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دار گیتی پر مبعوث فرمایا۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیا اور حکم خداوندی سے اس دنیا سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام رخصت ہوئے۔ لیکن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام، ان کی تعظیم تا قیام قیامت ہر کسی مسلمان پر، اہل ایمان پر ان کا ادب اور احترام لازم اور ضروری ہے۔ جب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اس بندے پر انعام خداوندی بھی ہوا کرتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے نیچے تم روندی جاؤ، اس واسطے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس چونٹی کو دیگر چینٹیوں کی ملکہ بنا دیا۔ چونٹی کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہتے ہیں کہ اس چونٹی نے ادب نبوت ظاہر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عصمت پیغمبر کا عقیدہ بیان کیا، یعنی پیغمبر کی پارسائی اور پرہیزگاری کا عقیدہ اس چونٹی نے بیان کیا۔ وہم لا یشعرون، کہنے لگی چونٹیوں سے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہوئے تم پہ قدم رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بے خبری میں قافلہ ہے اور لشکر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس طرف توجہ نہ ہو اور تم ان کے قدموں کے نیچے آ جاؤ۔ یاد رکھیں، غور کریں کہ اپنی سوچ کا اس چونٹی نے اظہار کیا کہ اللہ کا نبی گنہگار نہیں ہوتا اور اللہ کا نبی ظالم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی صاف ستھری سوچ کو دیکھ کر اس کو چونٹیوں کی سردار بنا دیا۔ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب اور ان کی تعظیم کی وجہ سے ایک چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا، تو جو ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہیں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
تو ان کا ادب اور احترام جو کرتے ہیں، آپ سے سچا عشق جو کرتے ہیں، آپ کی اتباع جو کرتے ہیں، آپ کے فرمان پر جو عمل کرتے ہیں، ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا، مگر جادوگروں کو کلمہ نصیب ہو گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیے۔ وہ کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا؟ امام رازی نے اپنی تفسیر میں صوفیہ کا قول لکھا، اس کا سبب یہ بنا تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں آمنے سامنے آئے تو جادوگروں سے ایک نیکی ہو گئی، ان سے نبی کا ادب ہو گیا۔ وہ نیکی کیا تھی؟ ان جادوگروں نے نبی کا ادب کر لیا۔ اللہ کے نبی کا تھوڑا سا ادب وہ جادوگر کر بیٹھے، اس ادب نے ان کا بیڑا پار کر دیا، حالانکہ وہ بڑے بدبخت اور مجرم تھے، اللہ کے دشمن فرعون کے مہمان تھے، فرعون کو سچا اور حق ثابت کرنا چاہتے تھے، مگر ان جادوگروں نے بولتے وقت شان نبوت کا تھوڑا لحاظ کیا اور تھوڑا ادب کر بیٹھے۔ اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ انہوں نے یعنی ان جادوگروں نے کیا ادب کیا؟ تو قرآن عظیم میں آیا، یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، مرضی تمہاری ہے، یا تو آپ پھینکیں یا ہم پھینکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذکر پہلے کیا، اے کلیم یعنی اے موسیٰ، اے کلیم، یا آپ اپنا عصا پہلے پھینکیں یا ہم رسیاں پھینکتے ہیں۔ ان سے اللہ کے نبی کا ادب ہو گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام جو انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا اور یہ کہا کہ پہلی باری چاہو تم لے لو یا ہمیں دے دو، چونکہ انہوں نے پیشکش کر دی تھی، اللہ کے نبی کو مقدم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا کفر نکال کر ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ جو شخص ان رستوں پہ چلتا ہے، یعنی جو انبیاء اکرام علیہم السلام کا ادب اور احترام، ان کی تعظیم بجا لاتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جو اکڑتا ہے اس کے لیے ہر لمحہ نامرادیاں ہوتی ہیں۔ جب ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب انہوں نے ایمان لے آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہ جب ان جادوگروں نے کمالات اور معجزے کو دیکھا تو خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سرب سجود ہو گئے، یعنی سجدے میں چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے سروں کو سجدے میں رکھا تو انہیں جنت و دوزخ دکھائی گئی اور انہوں نے جنت میں اپنی منزلیں دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ و رفیقان محترم، یہاں پر بھی ذرا ہم غور کریں کہ آئے تھے وہ فرعون کی طرف سے جادوگر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو کفر سے ایمان کی طرف پھیر دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہو کر رہ گئے۔ یاد رکھیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، اسی لیے
اللہ والے فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، شاید وہی ذریعہ نجات بن جائے۔ اور عارفین فرماتے ہیں کہ طریقت میں ادب ہی ادب ہے، اور فرمایا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو 200 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ 200 سال، اللہ اکبر، غور کریں کہ 200 سال تک کے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی۔ جب مر گیا تو لوگوں نے ایک گندی جگہ پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کو وہاں سے اٹھائیے اور اس کا جنازہ پڑھیے۔ عرض کیا یہ تو نافرمان و بدکار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ تو نافرمان اور بدکار تھا۔ ارشاد ہوا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ بندہ تورات کھولتا اور میرے محبوب کا نام دیکھتا تو چوم لیتا، آنکھوں سے لگا لیتا اور درود پڑھتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کے گناہ بخش دیا اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کریں کہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اللہ تعالی نام مصطفیٰ علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے بخش دیتا ہے، تو جو عاشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا ادب اور احترام کرے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اپنے انگوٹھوں کو چوم لے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے نہیں بخش سکتا؟ بے شک بخش دے گا۔ جب ایک یہودی شخص بخشا جا سکتا ہے تو عاشق مصطفیٰ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ بے شک بخشا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، مؤذن نے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انگوٹھے کے باطنی حصے کو بوسہ دے دیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اس پیارے کی طرح کرے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو انبیاء اکرام علیہم السلام کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔